سورج جنسادی سے محبت کی ایک عجیب داستان۔ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا بلکہ تقریباً 3 ماہ قبرستان کی دوسری جانب پرانی اور خستہ حال کھنڈرات میں آباد ہوئے تھے۔ نہ جانے آباد کب سے تھے، دیکھا 3 ماہ قبل ہی تھا۔ وہ بھی اس گہری رات کی بات تھی کہ میں شہر سے واپس لوٹا تھا۔ سیدھا راستہ لمبا تھا سو میں نے شارٹ کٹ مارا اور فصلوں کے بیچ چلتا چلتا گاؤں کے قریب جھیل تک جا پہنچا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس رات چاند پوری جوانی میں تھا۔ اس کی ٹھنڈی روشنی سے ہر چیز اجلی اجلی دکھائی دے رہی تھی۔ جھیل کنارے پہنچتے ہی میری ملاقات سحری سے ہو گئی۔ وہ دنیا والوں سے بالکل بے خبر جھیل کے شفاف پانی سے ٹکیلیاں کر رہی تھی۔ اسے یوں اکیلے اور تنہا دیکھ کر چند لمحات تک تو میں ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رکا رہا۔ بار بار چڑیل کا تصور دل و دماغ میں خوف بھر کر وجود کو لرزاتا رہا، لیکن پھر ہمت کر کے آگے بڑھا تو اس نے مجھے دیکھ لیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ جھیل کنارے سے اٹھ کر چل دی اور اپنا آنچل لہراتے وہ چلتی رہی اور بار بار مڑ کر بھی مجھے دیکھتی رہی۔ میں سکتے کے عالم میں کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ وہ فصلوں کے بیچوں بیچ پہنچی تو اس کی ایک چیخ مجھے سنائی دی۔ شاید وہ چلتے چلتے پاؤں پھسلنے سے نیچے گر گئی تھی۔ میں اس کی طرف بھاگا، وہ درد شدت سے آہیں بھر رہی تھی۔ اس نے مجھے اپنی طرف بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن مجھ سے زیادہ اس کی توجہ اپنے پاؤں کی جانب تھی جسے وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھی۔ لگتا ہے گرنے سے آپ کے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، میں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے پاؤں کو چھوتے ہوئے کہا۔ میرے ہاتھ لگانے سے وہ بری طرح تڑپی، شاید میں نے سختی سے اسے چھوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو تھے جو اس کی شدید درد کی وجہ سے آنکھوں میں اتر آئے تھے۔ آؤ میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑاؤں۔ میں نے اسے سہارا دے کر اوپر اٹھانا چاہا، لیکن وہ چیخ اٹھی۔ حسرت بھری نظروں سے وہ میری طرف دیکھتی جا رہی تھی اور میں اس کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا۔ تب وہ خود ہی اٹھی اور لنگڑاتے لنگڑاتے ایک طرف چلنے لگی۔ میں اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا، راستے میں کئی بار گرتے گرتے بچی۔ میری نظریں پوری طرح اس کا تعاقب کر رہی تھیں۔ اسے دیکھنے کے بعد میرے دل میں خوف نہ رہا بلکہ زندگی۔ یہ چند لمحات میرے لیے خوشگوار اور دلکش بن گئے تھے۔ میں گھر پہنچ کر پوری رات سو نہ سکا۔ بار بار اس کا آنسوؤں سے تر چہرہ میری نظروں کے سامنے ٹپکتا رہا۔ نہ جانے کیوں میں اپنے آپ میں ایک نئی مہک سی محسوس کرنے لگا تھا۔ یوں لگنے لگا جیسے وہ میری زندگی کا حاصل ہو، کیونکہ ایسی ہی لڑکی میری آئیڈیل تھی۔ میں رات بھر کبھی اس سے متعلق سوچ کر مسکرا دیتا، کبھی اداس ہو جاتا۔ ایک بےتابی تھی جو دل کو بار بار جھنجھوڑ رہی تھی کہ راحت تمہاری ادھوری زندگی اس کے دم سے مکمل ہو سکتی ہے۔ اسے اپنے قریب کر لو، اپنی زندگی کو اسے حاصل کر کے مکمل کر لو۔ آج پہلی رات تھی جو میں نے کسی لڑکی سے متعلق اس قدر گہرائی سے سوچا تھا۔ صبح سویرے ہی میں کمرے سے نکل کر جھیل کے کنارے جا پہنچا، لیکن وہاں کچھ نہ تھا، صرف لہراتا پانی ہی دکھائی دیا۔ نہ جانے کیوں میرے قدم کھنڈرات کی جانب بڑھنے لگے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ رات والا منظر حقیقت تھا یا وہم۔ اگر وہم تھا تو مجھے اپنے ارادوں کو بدل دینا چاہیے، اور اگر حقیقت ہے تو پھر حقیقت میں اپنی زخمی اور دکھی زندگی کو مہکانا چاہیے۔ انہی تصورات کے بوجھ تلے میں دبا کھنڈرات تک جا پہنچا۔ کھنڈرات کی بیرونی دیواریں شکستہ ہونے کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں۔ باہر کھڑے ہی اندر کے تمام مناظر دیکھے جا سکتے تھے۔ کھنڈرات پہنچتے ہی میری متلاشی نظریں اسے ڈھونڈنے لگیں۔ ایک کمرے میں وہ مجھے اپنے بال سنوارتی دکھائی دی۔ اس کا چہرہ دوسری جانب تھا، کمر میری جانب تھی۔ میں نے اس کے بازوؤں اور ہاتھوں کی دلکشی سے اندازہ لگا لیا کہ وہ پری چہرہ بہت دلکش اور حسین ہے۔ میرا اندازہ غلط نہ تھا، کیونکہ اسے شاید محسوس ہو گیا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے اپنا رخ میری جانب کیا، کیونکہ میں اسے دیکھتے ہی اس کی خوبصورتی میں کھو گیا۔ خدا تعالیٰ نے واقعی فرصت کے لمحات میں اس کی تخلیق کی تھی۔ زمانے بھر کا حسن اس کے اندر سما دیا تھا۔ اسے شاید میرا وہاں جانا گوارا نہ گزرا تھا، کیونکہ اس کے لبوں کی مسکراہٹ نے مجھے بتا دیا تھا کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے، کہ جس شخص سے چاندنی رات میں جھیل کے کنارے ٹکراؤ ہوا تھا وہی تھا۔ لیکن پھر جلد ہی اس نے اپنے لبوں کی مہکتی ہوئی مسکراہٹ کو سمیٹ لیا اور ہاتھ کے اشارے سے مجھے بتایا کہ اس کے علاوہ بھی گھر میں کوئی ہے۔ میں بچہ نہ تھا جو اس کا اشارہ نہ سمجھ پاتا۔ سو حسین تصورات، نکھری سوچوں کے ساتھ میں واپس پلٹ آیا۔ میں اسے چلتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں اس کے پاؤں میں درد تو نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ اب ٹھیک تھی اور اپنی رات والی تکالیف کو بھی بھلا چکی تھی۔ اسے خوش دیکھ کر میں بھی خوشی سے پاگل ہو گیا۔ راہ چلتے اس کا حسین چہرہ میری نظروں کے سامنے رہا۔ جب تک گھر پہنچا وہ میرے دل و رگ میں سما چکی تھی۔ میں روزمرہ کے ماحول بھول گیا، صرف یاد تھا کہ اس کا چہرہ، اس کی مسکراہٹ، میری نظریں ہر وقت کھنڈرات کا تعاقب کرتی رہتی۔ میں نے اپنے کسی بھی دوست کو اس کے متعلق کچھ نہ بتایا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر کسی کو بتا دیا تو وہ مجھ سے بھی زیادہ اس میں دلچسپی لینے لگیں گے، بلکہ میں حسب عادات ان کے دلوں میں خوف
خوف ہی بھرتا رہتا تھا۔ جن بھوتوں کے جھوٹے قصے سنا کر انہیں کھنڈرات سے خوف زدہ کرتا رہتا۔ لوگ تو پہلے ہی کھنڈرات سے کتراتے تھے، اس کی محبت نے مجھے زمانے والوں سے جدا کر کے رکھ دیا تھا۔ کسی سے باتیں کرنا اچھا لگتا نہ ہی کھیل کود میں دلچسپی رہی تھی، بس یہی دل چاہتا تھا کہ بالکل تنہا رہوں اور اس کے متعلق سوچتا رہوں۔ لیکن اسے کیا خبر کہ میں اس سے شدید محبت کرنے لگا ہوں، اس کے بنا جینے کا تصور بھی گائل کر رہا ہے۔ مجھے دل کی پوشیدہ باتوں کو اس پر عیاں کر دینا چاہیے۔ میں اپنے ان خدشات کو بھی اس پر واضح کر دوں گا جو میری زندگی کو نہ صرف تلخ بنا رہے تھے بلکہ اذیت سے میرے اندر زہر گھول رہے تھے کہ اگر اس نے مجھے ٹھکرا دیا تو میرا جینا مشکل ہو جائے گا۔ گردش خون میں چلنے والی سانسیں بوجھ بن جائیں گی، چہرے کی اجلی رنگت مرجھا جائے گی۔ ہر بات دل میں بٹھا کر میں رات کی تاریکی پھیلنے کا انتظار کرنے لگا۔